بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ما قبل میں اللہ رب العزت نے ان فی خلق السماوات والارض والی آیت کریمہ میں ان آیات، ان دلائل کو بیان فرمایا جو اس کے وجود پر، اس کی توحید پر اور اس کی رحمت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو اب یہاں بتلایا یہ جا رہا ہے کہ جب وہ اپنے وجود میں، اپنی رحمت میں اور توحید میں کامل ہے تو مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ محبت اور عبادت میں اسی کو خاص کرے، اسی کو اپنا مرکز محبت اور اپنا محور عشق قرار دے، اس سے سرے منہ اپنے جذبات محبت کو اور اپنے تقاضۂ فطرت کو ادھر ادھر نہ پھیرے۔ جو لوگ بے وفا ہوتے ہیں یا جو لوگ ان آیات میں تدبر اور تعقل نہیں کرتے، وہ اس سے توجہ ہٹا کر دوسروں کو اپنا محبوب اور معشوق قرار دیتے ہیں۔ یہ سراسر اس کے دلائل قدرت کے خلاف ہے۔ محبت محبوب کے فضل و کمال اور اس کے جود و نوال کے مطابق ہوا کرتی ہے، اور محبت کے عام طور پر 3 معاییر ہیں: جمال، کمال اور نوال۔ ان تینوں میں بدرجہ اتم و اکمل حق تعالی شانہ کی ذات پوری اترتی ہے، بلکہ ان تینوں کا معطی اور ان تینوں کا واہب اور مالک وہی ہے، تو محبت کا محور و مرکز بھی وہی ہونا چاہیے۔ لیکن جو لوگ ایسا نہیں کرتے، اللہ پاک ان کی شکایت کرتے ہیں یا لوگوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ دون کبھی قلیل کے معنی میں بھی آتا ہے اور کبھی فوق کے معنی میں بھی آتا ہے، اگر صغر کا بیان چل رہا ہو، حقارت کا بیان ہو، جیسے مثلا ما بعوضة فما فوقها میں فوق کبھی دون کے معنی میں، دون کبھی فوق کے معنی میں سیاق کلام کا اس کا معنی طے کرتا ہے۔ یہاں دون یہ نہ قلیل کے معنی میں ہے نہ فوق کے معنی میں ہے، بلکہ غیر کے معنی میں ہے، اس لیے فرمایا ای من غیرہ۔ اندادن ند کی جمع ہے، پہلے پارے میں آیا۔ اصنامن یحبونہم، محبت کی شکل کیا ہے؟ محبت تعظیم کے طریقے سے بھی ہوتی ہے، والخضوعی اس کے طریقے سے بھی ہوتی ہے، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں اطاعت مطلقہ کرنا یہ بھی محبت ہے۔ تو محبت کی اشکال اور اس کی صور مختلف ہیں، جن سب کو محبت ہی کہا جاتا ہے۔ تو تعظیم ہو، خضوع ہو، اطاعت مطلقہ، یہ سب محبت ہے۔ کحب اللہ ای کحبہم للہ لہو۔ لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں، لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ معبود اختیار کرتے ہیں اور پھر ان معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے انہیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔
معبودوں سے محبت کرنے کی شکل ابھی بتلایا، یعنی ان محبت کے مظاہر یہ ہے کہ وہ ان معبودوں کی تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم محبت کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے، نیز ان معبودوں کے سامنے خضوع کرتے ہیں، خشوع کرتے ہیں، اور ان کی اطاعت مطلقہ کرتے ہیں، جیسے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم کی تفسیر میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ اتخاذ بشکل رب، اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ وہ جس کو حلال قرار دیں اسے حلال سمجھنا، وہ جنہیں حرام قرار دیں انہیں حرام سمجھنا، یہ بھی اتخاذ ارباب میں داخل و شامل ہے۔ تو وہ ان کی محبت کرتے ہیں تعظیم کی شکل میں، خضوع کی شکل میں، اطاعت کی شکل میں، حالانکہ یہ سب اللہ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، یعنی وَيُسَوُّونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فِي مَحَبَّتِهِمْ، یہ کَحُبِّ اللَّهِ کَحُبِّهِمْ لَهُ کی تفسیر کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ لوگ اللہ کا اقرار تو کرتے تھے، اس کا تقرب بھی اختیار کرتے تھے، لیکن خدائے پاک کی محبت میں دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ ایک تفسیر یہ ہے، ہاں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ الزُّلْفَىٰ، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے بھی محبت تو کرتے تھے، اللہ کی محبت میں مساوی قرار دیتے تھے ان بتوں کو، اور اللہ کے تقرب کی طرح ان بتوں کا تقرب بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک تفسیر۔ بعض لوگوں نے تفسیر کی ہے کہ یحبونہم کحب المؤمنین اللہ، کہ وہ اپنے بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے مومنین اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ مومنین کا حال تو یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت ان سے بھی زیادہ کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت بہت زبردست کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ تمام کمالات و نوالات و جمالات اس کا مالک اللہ ہی ہے، اور سارے فضائل و کمال کا منبع و سرچشمہ وہیں سے ہوتا ہے، اس لیے مومنین اللہ کے ساتھ ہی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اشد افعل التفضیل ہے، اس لیے آیا اس کا مفضل علیہ کہ من حبہم للاندادی، کہ جیسے مشرکین اپنے انداد اور اپنے شرکاء سے محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ محبت مومنین اللہ سے کرتے ہیں۔ کس طور پر؟ کہ لأنہم ای لأن المؤمنین لا یعدلون عنہ ای عن اللہ بحال ما، اس لیے کہ مومنین کسی بھی شکل میں اللہ سے توجہ نہیں ہٹاتے، چاہے سراء میں ہوں چاہے ضراء میں ہوں، چاہے رخاء میں ہوں چاہے مصائب و تنگی میں ہوں، فرح میں ہوں یا فرج میں ہوں، دونوں صورت میں وہ اللہ سے اپنی توجہ نہیں ہٹاتے۔ والکفار یعدلون فی الشدۃ الی اللہ، اور کفار یہ فرح کی حالت میں تو دوسروں کی طرف رخ کر لیتے ہیں، لیکن جب شدت آتی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ عدل عن توجہ ہٹانا، اور عدل الی توجہ کرنا۔ کفار جب ان پر رخاء ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، لیکن فاذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور ایسے ہی وجاءتہم ریح عاصف وظنوا، تو اس موقع پر اللہ کی طرف توجہ کر لیتے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں۔ اور مومنین کا حال یہ ہے کہ کسی بھی شکل میں
اللہ سے اپنی توجہ کو نہیں ہٹاتے۔ آگے حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ چھوٹنے والے نہیں ہیں، انہیں اس محبت میں شرکت اور غیر اللہ سے محبت کرنے کا عذاب قیامت میں حاصل ہوگا، اور اس وقت انہیں یقین ہو جائے گا کہ خدائے پاک کی طاقت کتنی شدید، عظیم، اور اللہ کتنی قدرت والا اور کتنے جلال والا ہے۔ اس وقت وہ دیکھیں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی طاقت و قدرت کیسی ہے۔ اور اس وقت وہ لوگ جب اپنے بتوں کو اور انداد کو دیکھیں گے کہ وہ انداد اور شرکا جن کی محبت میں انہوں نے خدائے پاک کو مساوی قرار دیا یا اللہ سے زیادہ ان سے محبت کی، وہ سب شرکا و انداد ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے، ان کے رشتے سب کے سب کٹ جائیں گے، برخلاف مومنین کی محبت کے کہ انہوں نے خدائے پاک کے ساتھ اپنی محبت زبردست کی، شدت محبت کی، عظیم محبت کی۔ وہ محبت انہیں وہاں کام آئے گی۔ اللہ کی محبت کا رشتہ کبھی بھی ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نسبت پر قائم کی جانے والی محبت کا رشتہ بھی کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ صرف آیت کا ترجمہ دیکھیے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لیں یہ ظالمین یعنی مشرکین اس وقت کو جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے، یہ کہ پوری قوت اور قدرت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب والا ہے، تو اب اس کی جزا محذوف۔ تو اگر وہ لوگ دیکھ لیں گے اس وقت کو جب کہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا اور قدرت کاملہ اسی کو ہوگی، تو جزا محذوف کا ترجمہ نکل رہا ہوں، تو وہ اس طرح انداز اختیار کر کے ان سے محبت نہ کرتے۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہے، اگر دنیا میں انہیں پتہ چل جائے، یرا کو اب علم کے معنی میں لے لو، اس لیے کہ علم کا سبب رؤیت بنتا ہے، تو اگر انہیں پتہ چل جائے اللہ کے عذاب کی شدت اور اس کی قدرت کاملہ کا، اور اللہ کی عذاب کی شدت کا دنیا میں پتہ چل جائے، تو وہ کبھی بھی خدائے پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لیکن انہیں پتہ نہیں چل رہا ہے، اس لیے وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ پہلا ترجمہ یرا کا رؤیت بمعنی نظر کا تھا، دوسرا ترجمہ یرا کا بمعنی علم کا ہے، اور دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ کتاب سے نکالو وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ایک قرات میں ہے وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اب ہم پہلے وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اے مخاطب، اے محمد یعنی اے مخاطب، حضور کے واسطے سے پوری دنیا کو خطاب ہے۔ اے مخاطب، اگر تم دیکھ لو ظالموں کی اس حالت کو کہ جب وہ عذاب کو اور قدرت کاملہ کو دیکھیں گے، تو پھر اب جزا محذوف یہ نکلے گی کہ وہ حالت بڑی خطرناک ہوگی۔ بلاغت میں آپ نے پڑھا ہے کہ جزا اگر امر فظیع پر، امر شدید پر مشتمل ہو، یا جزا میں کوئی خطرناک امر بتایا جانا مقصود ہو، تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور یہی اہل عرب کا طریقہ ہے، اس لیے کہ محذوف شے یہ رعب اور اثر زیادہ ڈالتی ہے بنسبت اس کے کہ جزا کی صراحت و وضاحت کر دی جائے تو وہ سزا متعین طور پر سامع کے کانوں میں پڑھ کر
اس کو پھر مطمئن کر دیتی ہے کہ یہی سزا ملے گی، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا۔ لیکن جب جزا کو حذف کر دیا جائے اور بتایا جائے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو دیکھ لینا یعنی کیا، اس کو حذف کر دیا تو اب مخاطب اسی میں شش و پنج میں پڑا رہتا ہے اور اس پر زبردست قسم کا اثر پڑتا ہے۔ وَلَوْ تَرَى، پہلا ترجمہ کر رہے ہیں کتاب میں، دیکھیے تبصر یا محمد، پتہ چلا کہ ترا یہ ابصار کے معنی میں ہے، اور بین السطور والے نے لکھی ہے وہ بات جو میں نے ذکر کی کہ وَلَوْ تُبْصِرْ كُلَّ مخاطب، یا یعنی ہر مخاطب کو یہ امر ہے، اگر تم دیکھ لو الذین ظلموا، یہاں ظلموا سیاق آیات شان نزول کے اعتبار سے بمعنی شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ظلم کی شکل باتخاذ الانداد، اس لیے باتخاذ الانداد نکالا ظلم کی شکل بیان کرنے کے لیے مفہوم آیات کی بنیاد پر کہ اگر تم دیکھ لو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا شرکا طے کر کے، شرک کر کے، اذ یرون اور اذ یرون، جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے یا جب ان کو عذاب دکھایا جائے گا، بالبناء للفاعل یعنی فعل معروف، والمفعول یعنی فعل مجہول، یرون یرون، یبصرون اور یبصرون العذاب، جزا محذوف نکال دی کہ لرأیت امرا عظیما، اگر آپ ان مشرکین کو دیکھ لو اس وقت جبکہ انہیں عذاب دکھایا جائے گا تو آپ ایک بہت بڑے امر کو، فظیع امر کو دیکھیں گے۔ وَإِذْ بِمَعنَى اِذَا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ میں اِذْ اذا ظرفیہ کے معنی میں ہے۔ کیوں لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، اگر آپ اس وقت کو دیکھ لو جبکہ وہ عذاب دیکھیں گے تو بڑا خطرناک معاملہ ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّ، پتہ چلا کہ ان پڑھا ہی گیا ہے اس لیے کہ وہ معمول بن رہا ہے لام تعلیل کا، جواب محذوف کی تعلیل ہے۔ کون سا جواب محذوف؟ لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا کی، تو کیوں تم کو اس وقت بہت خطرناک معاملہ نظر آئے گا؟ اس لیے کہ لِأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اس وقت قوت، قدرت، غلبہ سب کا سب اللہ ہی کا ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس لیے وہ معاملہ بڑا خطرناک ہوگا۔ لأن القوة القدرة والغلبة للہ جميعا، جميعا منصوب ہے حال، وأن اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ بہت سخت عذاب والے ہیں۔ جمیعاً حال ہے اس ضمیر سے جو جار مجرور میں پوشیدہ ہے، جو خبر بن رہی ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی ان القوة کائنۃ للہ جمیعا، یہ علت ہو گئی لرأیت امرا عظیما کی۔ وفی قراءۃ یرا بالتحتانیۃ، یہ سب تقریر تو تب تھی کتاب والی جب ولو ترا سے مراد مخاطب لیا جائے اور الذین ظلموا یہ اس کا مفعول بھی بن جائے گا، لیکن اگر ولو یرا پڑھتے ہو تحتانیہ یعنی یرا، والفاعل فیہ تو اب یرا کا فاعل کون؟ قیل ضمیر السامعی، ایک قول، وقیل الذین ظلموا، سمجھیے ذرا دھیان سے، ولو یرا اگر کوئی بھی مخاطب دیکھ لے ظالموں کو اس وقت جبکہ انہیں عذاب دکھایا جائے گا، یا تو پھر الذین ظلموا کو خود اس کا فاعل بناؤ کہ ظالمین دیکھ لیں اپنی اس حالت کو جبکہ عذاب انہیں دکھایا جائے گا۔ تو اگر یہ معنی لیتے ہیں تو فہیہ، ہیہ یعنی رویت، بمعنی یعلم، یہ یعلم کے معنی میں ہوگا، اور یعلم کے معنی میں ہوگا تو علیم افعال قلوب میں سے ہے، اور افعال قلوب کو دو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ولو یرا فعل اور الذین ظلموا اس کا فاعل، تو اب اس کا مفعول کہاں گیا؟ کہا وَأَنَّ وَمَا بَعْدَهَا
سد مسد المفعولین کہ ان اور اس کا ما بعد چونکہ پورا جملہ ہے اس لیے وہ دو مفعول کے قائم مقام ہے۔ ذرا عفواً دوبارہ اس کو سمجھیے کہ اگر لو یرا کا فاعل الذین ظلموا کو قرار دیا جائے تو اب اس کو دو مفعول کی ضرورت ہے۔ الذین ظلموا کو تو مفعول بنا نہیں سکتے اس لیے کہ اس کو فاعل ٹھہرایا ہے، تو الذین ظلموا اس کا فاعل، اور آگے والا جملہ ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، یہ پورا دو مفعول کے قائم مقام بن جائے گا۔ اور لو کا جواب و جواب لو محذوف ہوگا۔ علامہ زہری اور قتادہ فرماتے ہیں الاضمار اشد للوعید، اور قرآن کریم میں یہ بارہا آیا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، تو اگر لو یرا تحتانیہ سے پڑھا جائے اور الذین ظلموا کو اس کا مفعول بھی اول قرار دیا جائے تو یرا کا فاعل ضمیر سامع بنے گی، اور اگر یرا کا فاعل خود الذین ظلموا کو بناؤ تو پھر ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب کو پورے جملے کو دو مفعول کے قائم مقام قرار دیا جائے گا۔ والمعنی، اور مطلب یہ ہوگا کہ لو علموا، ابھی تو پڑھا تھا کہ یرا بمعنی یعلموا، لو علموا فی الدنیا یعنی الذین ظلموا اس کا فاعل بن گیا، ہم کی ضمیر اسی کو لو علموا میں نکالا، اب اس کے دونوں مفعول قرار دیے تھے نا، ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، یہ دونوں مفعول کی تعویل کر رہے ہیں۔ شدت عذاب اللہ مفعول اول، وان القدرۃ للہ وحدہ وقت معاینتہم لہ وہو یوم القیامہ، یہ وقت معاینتہم لہ یہ تفسیر ہے اذ یرون العذاب میں، اذ جو اذا کے معنی میں تھا ظرفیہ، اگر جان لیں وہ دنیا میں اللہ کے عذاب کی شدت کو اور اس بات کو کہ قدرت اللہ ہی کے لیے ہے، کس وقت یہ سب ہوگا اللہ کا عذاب سخت؟ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وہو یوم القیامہ، قیامت کے دن، تو اب مفعول بھی محذوف نکالا، مفعول بھی نہیں عفواً لو کی جزا محذوف نکالی، لَمَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اندادن، تو وہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک قرار نہ دیتے، اس لیے کہ مصیبت کے وقت غور و خوض خاص طور سے مؤثر ہوتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع آسان ہوتا ہے۔ تو ولو یرا یہ فعل، الذین ظلموا فاعل، اور ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب یہ سد مسد المفعولین، اور اس کی جزا محذوف نکالی کہ لَمَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اندادن، تو وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ ٹھہراتے۔ اذ بدل من اذ قبلہ، یعنی اذ یرون العذاب کی تفصیل، استبرأ الذین اتبعوا، اس وقت یعنی اس وقت جبکہ ان کے متبعین، ان کے پیشوا بیزار ہو جائیں گے، الذین اتبعوا ای الرؤساء، ان کے پیرووں سے بیزار ہو جائیں گے، یعنی انکروا اضلالہم، وہ مکر جائیں گے کہ ہم نے ان کو برباد نہیں کیا تھا۔ ورأوا العذاب، واو حالیہ ہے فعل ماضی پر اس لیے قد نکالا، درا حالے کہ وہ عذاب دیکھیں گے، ایک طرف بیزار بھی ہوں گے ان کے پیروکاروں سے، ان کے پیشوا، یہ بیزاری خود ایک عذاب، اور اللہ کا عذاب بھی سامنے نظر آئے گا۔ اور تیسرا وَتَقَطَّعَتْ عطف علی تبرأ، یعنی اذ تقطعت بہم، اور تقطع کا صلہ ان آئے گا، الاسباب عنہم الاسباب، اور سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، الوصل التی کانت بینہم فی الدنیا، وہ سب رشتے جو ان کے درمیان دنیا میں تھے، من الارحام والمودتی، رشتہ داریاں، محبت، سب کے سب۔ تو اہل مکہ، اہل کوفہ اور ابو عمرو یہ یائے تحتانیہ سے پڑھتے ہیں، اس صورت میں معنی یہ نکلے گا کہ لو یری الذین ظلموا فی الدنیا عذاب الآخرتی
لَعَلِمُوا حِينَ يَرَوْنَهُ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اس صورت میں رؤیت بصریہ ہوگی نہ کہ قلبیہ. یا تقدیر یہ ہوگی کہ وَلَوْ يَرَى أَن يَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ، یعنی لو يعلمون حقیقت قوت اللہ وشدت عقابہ. اب لو کا جواب محذوف. لَتَبَيَّنُوا ضَرَرَ اتِّخَاذِهِمُ الْآلِهَةَ. یہ سب تحتانیہ والی قرات. قرات فوقانیہ اس طرح ہوگی وَلَوْ تَرَى يَا مُحَمَّدْ الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي حَالِ رُؤْيَتِهِمُ الْعَذَابَ وَفَزَعِهِمْ مِنْهُ لَعَلِمْتَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. وصلی اللہ علی النبی الکریم.